अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? पहली बात तो सबसे पहले ये तो वाक़ई बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने काम किया है, लेकिन सब बच्चों ने काम नहीं किया। कोई 10-12 बच्चे हैं जिन्होंने काम किया है और उसमें से 1-2 बच्चे तो ऐसे हैं कि उनकी प्रेस गलत आई है, तो उन्होंने फिर दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करके वो दोबारा मुझे सेंड किया। बाकी जो लोग काम नहीं कर रहे, फिर उनको इसका आउटपुट जो है वो भी मिल जाएगा बहुत जल्द। बेहतर यही है कि आप लोग साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ अपना काम करें, ताकि जो हमने 20 डेज 15 डेज हमने इस ग्रुप के अंदर लगाने हैं ना, आपका उर्दू का जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाए, हर चीज आपको आती हो। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे तलखीस जो है ना वो करके भेजी है। उसमें कुछ बच्चों की ठीक थी, उन्होंने ठीक किया, उन्होंने सही चीजों को समझा है। कुछ बच्चों ने कुछ मिस्टेक्स की हैं, शायद उन्होंने जो कल उनको रूल्स पढ़ाए थे उन्होंने उसके ऊपर शायद अच्छे से तरह फोकस नहीं किया, या कोई भी मसला। ठीक है। उन्होंने मसला ये किया है कि उन्होंने अगर कोई एग्जाम्पल अंदर दी हुई थी तो उन्होंने उसको भी लिखा है, और उन्होंने बात को बार बार रिपीट भी किया है कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने अपने पास से भी अंदर सेंटेंसेस ऐड किए हैं। तो ये सबसे गलत बात है, अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं करना। मैंने कल भी बताया था, मैं आपको रोज दोबारा थोड़े से बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले कहा था कि इबारत को गौर से पढ़ना था कि आपको कहानी समझ में आ जाए। आप देखें, मैंने आपको एक बड़ी आसान सी प्रेसी दी थी। मैंने आपको इबारत अब्दुल सितार एदी पर दी थी। अगर आप उसको पढ़ते तो आपको पता चल जाना था कि अब्दुल सितार एदी के करेक्टर के बारे में बात हो रही है, उनकी शख्सियत के बारे में बात हो रही है, बताया जा रहा है कि वो किस किस्म के इंसान थे। तो ये तो आपको पहली इबारत को जब आपने गौर से पढ़ना था, पहली दफा ही जब आपने उसको रीड करना था, तो आपको ये वाली चीज समझ आ जानी थी। कहानी आपके माइंड में, उस कहानी का जो टाइटल था वो आपके माइंड में फौरन आ जाना था। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि जब दूसरी दफा आपने पढ़नी है ना, तो आपने जो जुमले होंगे जो आपको लग रहे हैं कि ये मेन सेंटेंसेस हैं, उनके नीचे आपने क्या करना है, लाइन लगानी है, उनको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है। अब मुझे तो ये लग रहा है कि आपने अंडरलाइन किया है उन चीजों को जो उसके अंदर एग्जाम्पल दी हुई थी कि उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली, वो आपको लगा होगा कि ये बात खास है कि उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली। हालांकि ये बात खास नहीं थी। बात क्या थी, बात इससे पीछे वाली खास थी। क्या खास थी कि वो खुद को मौलाना और डॉक्टर जो है वो नहीं कहलवाते थे। ठीक है। बात ये खास थी। अब इबारत के अंदर क्या था कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए आगे बताया गया था। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना इंग्लिश के अंदर, तो उसमें भी हम इसी तरह से लिखते हैं कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो नीचे हम एविडेंस देते हैं, उसको प्रूव करते हैं। ठीक है। उस इबारत के अंदर भी यही किया गया था। ऊपर बात की गई थी कि वो खुद को डॉक्टर जो है वो कहलवाना पसंद नहीं करते थे। फिर उन्होंने आगे बताया जबकि उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली हुई थी। ठीक है। इसका मतलब क्या कि जबकि उन्होंने आगे लगा दिया, तो इसका मतलब ये है, जबकि की जगह कोई और वर्ड होगा लेकिन इसी तरह का कोई वर्ड वहां पे यूज हुआ है। तो वहां पर इसका मतलब ये है कि वो एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात को इबारत के अंदर साबित कर रहा है। अब ये तो एग्जाम्पल हो गई ना, जिसको आपने समझा कि ये खास लाइन है और उसको आपने अंडरलाइन कर दिया है। वो खास लाइन नहीं थी, वो एग्जाम्पल थी, और आपने उसको छोड़ देना था, आपने उसको नहीं लिखना था। ठीक है। फिर मैंने एक बात आपको की थी कि अगर कोई मिसाल आ जाए, कहानी आ जाए, ठीक है, उसको भी नहीं पुट करना। अब ये मैंने ऊपर आपको समझा दिया है कि वो एग्जाम्पल थी, आपने उसको जब दूसरी दफा आपने रीडिंग की होगी तो आपको लगेगा कि उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, तो ये एक खास बात है। खास बात ये नहीं थी इसके अंदर। खास बात इस प्रेसी के अंदर ये थी कि वो एक बाकमाल शख्सियत थे और जो दुनिया के अलकाबात को नापसंद करते थे। ठीक है। खास बात तो ये वाली की गई थी इसके अंदर, डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें मिली, ये बात खास नहीं थी। बात ये खास खास थी कि उनके अंदर खूबियां कौन सी थी, वो वाली बातें खास थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर कोई बात बार बार दोहराई जाए ना, तो उसको आपने समझना है और समझ के एक ही जुमला बना देना है। अब वो पहली लाइन से लेकर ना दूसरी की हाफ तीसरी लाइन तक वो एक ही बात बार बार करे कि वो ऐसी शख्सियत थी, ऐसी शख्सियत थी। आपने उन सबको मिला के एक ही सेंटेंस बना देना था। ठीक है, कि वो एक बाकमाल शख्सियत थे, सिंपल। आपने उन तीनों लाइनों को मिलाना था और मिला के एक चीज बना देना था। आपने क्या किया, पहली लाइन में से एक सेंटेंस निकाला है, फिर दूसरी में से निकाला है, फिर तीसरी में से, जिसकी वजह से आपकी प्रेसी की लेंथ भी बढ़ गई है। ठीक है। और उसका जो सेंस आना चाहिए था वो भी नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि आपने वो जो ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है उसी को आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये चीज भी आपने नहीं करनी। ठीक है। बाकी मैंने सादा कहा था वो तो आपने ठीक है वैसे ही किया, सादा किया है। उसके बाद कॉपी पेस्ट वाला काम भी बिल्कुल नहीं करें। मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऐसा भी किया है कि ऊपर जो लिखा हुआ था उसी को उसने थोड़ा शॉर्ट करके ना और नीचे प्रेसी में लिख दिया। ये ना करें। ये तो फिर उस एग्जामिनर को भी पता चल रहा है ना कि मेरे वाली चीज ही उठा के इसने, वो बच्चों वाले काम है जो 9 10 में बच्चे करते हैं। ठीक है। प्रेसी करने लगते हैं तो वो फिर उनको टीचर पढ़ाते ही यही है कि ऊपर जो प्रेसी लिखी हुई है ना, ये भाई एक पेज की है, तुम लोगों ने इसको थोड़ा सा हाफ शॉर्ट करके नीचे लिख देना है। तो वो उसी के अंदर से छोटे छोटे फिक्रे निकाल के नीचे प्रेसी में लिख देते हैं। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह किया है, उसी को तो कॉपी पेस्ट कहते हैं। कॉपी पेस्ट ये थोड़ी होता है कि जो चीज लिखी हुई है उसको एज इट इज आपने नीचे लिख देना है।
یہ اس طرح تو کریں گے ہی نہیں، ہمیں اتنا تو پتہ ہے اس بات کا، پڑھ پڑھ کے ہمیں اتنا ایکسپیرینس تو ہو گیا ہے۔ آپ نے جو کیا ہے نا، آپ نے ایک سینٹینس پڑھا ہے، آپ کو لگا سینٹینس بڑا لمبا ہے اور یہ تو مجھے خاص بھی لگ رہا ہے، آپ نے اسی سینٹینس کو چھوٹا کیا، اور چھوٹا کر کے نیچے ورڈنگ بھی ساری آپ نے وہی یوز کیا جو پیراگراف کے اندر کی گئی تھی، اس کو کاپی پیسٹ کہتے ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ اسٹوڈینٹس نے نا ایکسپلین بھی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ایکسپلین مطلب کہ انہوں نے نا اپنی طرف سے کچھ لائنیں اندر کیا کیا تھا، اس کے اندر ایڈ کر دی تھی اپنی پریسی کے اندر، ٹھیک ہے، ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وہ اس طرح کے تھے، یہ وہ۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ایکسپلین نہیں کرنا، جو آپ کو پیراگراف میں دیا گیا ہے اسی کے اوپر بات کریں، اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسپلین کرنے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، ایگزامینر کو آپ سے زیادہ عبدالستار ایدھی کے بارے میں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا نالج وہاں پر آپ نے نہیں دینا، آپ کو جو پیراگراف میں بتایا گیا ہے آپ نے وہی چیز نیچے اس کو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک کہ آپ کو چیزوں کی آپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ایک اور تلخیص دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پریسی میں آپ کو بنا کے دے دوں گی، اس کے علاوہ میں گروپ کے اندر آپ کو ایک پریسی دوں گی، وہ آپ نے کرنی ہے۔ اگر وہ پریسی آپ سب لوگ کریں گے، آج تو مجھے 10-12 بچوں نے کام سینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر کل مجھے سب بچوں نے مجھے کام سینڈ نہ کیا اور مجھے پریسی بھی اگر آپ لوگوں کی اچھی نہ ہوئی، اگر اس میں آج والی دوبارہ مسٹیک کی گئی، تو پھر ہم جو ہے نا پریسی کو ہی پڑھیں گے، اور پریسی کی پریکٹس صرف گروپ میں ہوگی، لیکچر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی ٹھیک آتی ہے اور سارے بچے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جو کل ہے نا، ہم کل ایسے پڑھیں گے۔ آپ ذرا اپنی آنکھیں اور دماغ جو ہے نا اس کو کھول کے رکھیں، اس کے اوپر اتنا ٹائم نہیں لگائیں، جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو چیزیں نہیں آئیں گی۔ پریکٹس کریں، کام کریں، زیادہ مشکل نہیں ہے، جہاں جتنے بچوں نے آج کیا اگر انہوں نے کر لیا نا تو باقی بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ کائنڈلی آپ لوگوں کو جو کام دیا جاتا ہے یہ محنت آپ لوگ کے لیے کی جا رہی ہے، اگر کام نہیں کرنا تو بتا دیں، سمپل سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی پریکٹس کریں اور ایسے پہ اپنا جو ہے نا کام کریں، پنجابی میں بھی آپ کا ایسے لکھنے کا طریقہ یہی ہونا ہے اور اردو میں بھی یہی ہونا ہے جو آپ نے سیکھنا ہے، تو یہ اس کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں زیادہ، یہ بڑی آسان چیز ہے، بس پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آج جو ہم نے پڑھنی ہے، آج ہم ایپریسی ہے جس کا میں ایک دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایک دفعہ ویسے ریڈنگ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس چیز کے بارے میں بات آ رہی ہے، سٹوری کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں بات کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ رونق اور چہل پہل ہے وہ جذبات کی بدولت ہے، اگر خوشی، غم، محبت، نفرت، عداوت وغیرہ سب جذبے ناپید ہو جائیں تو دنیا میں سناٹا چھا جائے گا، نہ گلاب کے چمن سے فرحت ہوگی، نہ کسی سے ملنے کا شوق ہوگا، ایک بے امتیازی اور بے تکلفی کا عالم ہو جس میں نہ ماں کو بیٹے سے محبت ہو، نہ بھائی سے الفت، نہ ہی کسی میں کوئی امتیاز ہو، امتیاز مطلب کہ کسی میں کوئی فرق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے مختصر یہ کہ اگر جذبات فنا ہو جائیں تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، تعلق چھوٹ جائیں گے، زندگی کی دلچسپیاں مٹ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس سٹوری کو آپ نے پڑھا ہے، اب سٹوری میں کیا بات کی جا رہی ہے، جذبات کے بارے میں، سٹوری میں کیا بات کی جا رہی ہے، جذبات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہمیں کہانی کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دنیا کے بارے میں اور جذبات کے بارے میں، دنیا کی رونقوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور جذبات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب بڑی سمپل سی چیز ہے، آپ پہلی لائن کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پہلی لائن میں اس نے کیا لکھا، پہلی لائن کے اندر اس نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو کچھ رونق اور چہل پہل ہے وہ جذبات کی بدولت ہے، ٹھیک ہے۔ اب غور سے اس لائن کو اگر آپ سمجھیں تو سمپل چیز آ جائے گی نا کہ جذبات کی یہاں پر کیا چیز، اس نے کہا کہ زندگی میں جو رونق ہے، زندگی میں جو رونق ہے اور زندگی میں جو چہل پہل ہے وہ کس کی وجہ سے ہے، جذبات کی وجہ سے۔ اب یہاں سے ورڈ نکال لیں جذبات، ٹھیک ہے، یہاں سے ورڈ باہر نکال لیں جذبات۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر خوشی، غم، محبت، نفرت، دعوت وغیرہ سب جذبے ناپید ہو جائیں تو دنیا میں سناٹا چھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ سمپل چیزیں لکھیں کہ خوشی، غم، نفرت سے کیا ہوتا ہے، زندگی کی رونقیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اگر خوشی ہے، اب کیونکہ اس نے یہاں پر آپ کو دیا ہے، وہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر خوشی نہیں ہے، غم نہیں ہے، محبت، نفرت، عداوت، اگر یہ سارے جذبات نہیں ہوں گے تو دنیا میں کیا ہو جائے گا، سناٹا ہو جائے گا۔ تو اب آپ اس فکرے کو اپنے ورڈنگ میں کیسے لکھیں گے، آپ سمپل لکھ دیں کہ خوشی، غم، محبت اور نفرت سے ہی زندگی کی رونقیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے آپ کو یہی بات سمجھائی ہے نا کہ اگر یہ چیزیں ناپید ہو جائیں گی تو دنیا میں کیا ہو جائے گا، سناٹا ہو جائے گا۔ اب اتنے بڑے پیراگراف، اتنے بڑے لائن لکھی ہوئی ہے سینٹینس، آپ نے اس کو کیا کیا ہے، چھوٹا کر کے اور اپنی ورڈنگ میں کیسے کنورٹ کیا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ خوشی، غم، محبت اور نفرت سے ہی زندگی کی رونقیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا نہ گلاب کے چمن سے فرحت ہو، نہ کسی سے ملنے کا شوق ہو۔ اب یہ وہ یہاں پہ اگزامپل دے رہا ہے، ٹھیک ہے، مثال کی بات کر رہا ہے، ایک بے امتیازی اور بے تکلفی کا عالم ہو، ماں کو بیٹے سے محبت ہو، نہ بھائی سے الفت ہو، نہ کسی میں کوئی فرق ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس نے کیا کیا ہے، ساری مثالیں دی کہ اگر دنیا کے اندر یہ سارا کچھ ہو،
پہلے اس نے کہا خوشی، غم، محبت، نفرت، دعوت، سب جذبے ختم ہو جائیں تو دنیا میں سناٹا۔ اب یہاں تک ہم نے پریسی بنا لیا ہے، ہم نے اوپر لکھا، اوپر اس نے پہلی لائن کے اندر بات کی جذبات کی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ جذبات کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ خوشی، غم اور محبت، خوشی، غم اور جو محبت ہیں انہی سے زندگی کی رونق ہوتی ہے، یا یہی زندگی کی رونقیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے اس نے یہ اتنی ساری باتیں لکھی، اس نے کہا کہ جو گلاب ہے اس کے چمن سے فرت ہو، اس کسی سے ملنے کا شوق، بے امتیازی اور بے تکلفی کا عالم ہو، نہ ماں کو بیٹے سے محبت ہو۔ اب یہ یہاں پر وہ ساری اگزامپل دے رہا ہے کہ اگر جذبات نہیں ہوں گے تو دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں مختصر یہ کہ اگر جذبات فنا ہو جائیں تو رشتے رشتے ٹوٹ جائیں گے، جذبات فنا ہو جائیں تو رشتے ٹوٹ جائیں گے اور تعلق چھوٹ جائیں گے اور زندگی کی دلچسپیاں مٹ جائیں گی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اب وہ اندر اس نے اتنی ساری اگزامپل دی ہیں نا، ہم نے پہلی لائن میں ہی اس کو بتا دیا کہ غم، خوشی، نفرت سب کچھ جو ہے وہ زندگی کی رونقیں ہوتی ہیں۔ نیچے ہم سمپل لکھ دیں گے کہ مختصر بات یہ ہے کہ انسانی جذبات سے ہی زندگی کے رنگ قائم ہے۔ تو یہ آپ کی پریسی بن گئی، اس کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایکسٹرا چیزیں تھی وہ ہم نے ریموو کر دی ہیں، ہم نے صرف اس کی بات کو سمجھا کہ وہ ایکچولی ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکچولی وہ ہمیں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جذبات زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں، خوشی، غم، محبت انہی سے زندگی کی رونق ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر ہماری لائف کے اندر ہمیں بس خوشیاں اور خوشیاں ہی ملی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری لائف میں کوئی غم نہیں آیا، کوئی اپس اینڈ ڈاؤن نہیں آئے، تو ہمیں زندگی کا معنی کبھی سمجھ میں نہیں، ہم کہیں گے یار ہم تو بور ہی ہو گئے ہیں۔ اگر ایک دم سے آپ کے اوپر غم نہیں آ جائیں، بس غم ہی رہیں آپ کی لائف میں، تو آپ کو لگے گا بھائی کیسی زندگی ہے، بس کیسے پتہ نہیں گزری ہے۔ آپ کو وہ زندگی کا مزہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی لائف سے خوشی بھی ختم ہو جائے، غم بھی ختم ہو جائے، محبت بھی ختم ہو جائے، تو پھر زندگی کی کوئی رونق ہے؟ زندگی کی کوئی رونق نہیں ہے، ہر بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا۔ اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ ہم خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہم غم منا رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، تو ہماری ساری رونقیں یہی ہیں۔ اس نے ہمیں سمپل سی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کیا کیا، پیراگراف میں، عبارت کے اندر اس نے صحیح اگزامپل کے تھرو ثابت کیا ہے، مطلب بتایا، اپنی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ ہم نے سمپل اس کو بتا دینا ہے بھائی جذبات زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں اور خوشی غم سے ہی زندگی کی رونقیں ہوتی ہیں۔ مختصر یہ کہ انسانی جذبات سے ہی زندگی کے رنگ قائم ہوتے ہیں، سمپل۔ اب آپ اس کو ٹائٹل بھی دیں تو یہی ٹائٹل بنتا ہے کہ انسانی جذبات کی بات کی گئی ہے، یا زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ انسانی جذبات پر ہوتا ہے، سمپل۔ اگر ہم جذبات زندگی سے نکال دیں تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز ہے۔ اب آپ کے ساتھ جو آپ کو اسائنمنٹ دینی ہے وہ میں گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، اس کو آپ نے کر کے مجھے کل والی کلاس سے پہلے سبمٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل انشاءاللہ ہم ایسے پڑھیں گے، ایسے ہم تب پڑھیں گے جب آپ پریسی کر کے بھیجیں گے، اگر پریسی کر کے نہیں بھیجیں گے تو ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔